اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دوستو سلام علیکم، پروگرام ہے کام کی بات۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن مجید کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ قرآن کے بارے میں بات کروں، آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ اس کرونا وائرس کے دور میں، یعنی جب پھیلا ہوا ہے کرونا، اس دور میں آپ جب بھی دعا کریں تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو کسی بھی شکل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ کی زندگی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، نرس ہوں، ٹیکنیشین ہوں، ایمبولینس لانے لے جانے والے ہوں، ان سے لے کر کے حتیٰ یہ کہ سبزی والے اور دودھ والے اور دیگر لوگ کے جو آپ کی اس دوران خدمت کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ دنیا کے ہر نیک انسان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے۔ اب میں آتا ہوں ایک روایت یعنی حدیث شروع میں پڑھوں گا اور اس کے بعد قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ روایت اور حدیث ہے شاید آج ہی کل کے دور کے لیے بہت زیادہ انسپائر کرنے والی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ فرماتے ہیں کہ اگر مشرق اور مغرب میں یعنی پورب اور پچھم کے تمام لوگ مر جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں تو مجھے وحشت کا، اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جب قرآن میرے پاس ہو۔ آج کے دور میں کہ جب آپ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بہت بور ہو رہے ہیں، آپ بوریت کا احساس نہیں کریں گے اگر آپ اپنا دل قرآن کے ساتھ لگائیں گے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ قرآن کے ہی بارے میں بات کی جائے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھ پاتے یا پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں جانتے، یا ترجمہ جانتے ہیں تو آگے کی وضاحت نہیں جانتے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں روزانہ ہو سکے تو ایک پارے کو پورا ڈسکس کر لیں 10 یا 15 منٹ میں۔ میں پہلے پارے سے شروع کر رہا ہوں بات کو، کوشش کروں گا پورا پارا ہو جائے، نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اسے مکمل کروں گا۔ پہلا قرآن مجید کا پہلا پارا آپ جانتے ہیں کہ سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سورہ آپ روزانہ پڑھا کرتے ہیں اور کئی بار پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اکثر تقریروں میں، مجلسوں میں سنا کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں سورہ بقرہ سے شروع کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کو مختلف سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، الگ الگ سیکشن میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے اگر ہم بات کریں تو پہلا سیکشن جو ہے وہ قرآن مجید اور متقی بارے میں ہے۔ شروع کی آیت یعنی آیت نمبر 2 جس میں کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا شک نہیں؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی ایسا مفہوم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا مضمون میں نہیں کہ جس میں ذرا سا بھی جھول ہو۔ پھر اسی سیکشن میں متقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں آسان لفظوں میں بتا دوں، یہاں پر متقین کا مطلب وہ ہے کہ وہ لوگ کے جو سچ بات سننے کو اور قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اڑیل رویے کے کہ جو کچھ بھی سننے کو نہیں تیار ہوتے، وہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ایبزارب کرنے کے لیے تیار ہو، چکنا گھڑا نہ ہو۔ ان کی صفات بیان کی ہیں آیت نمبر 3 سے 4 میں، اور وہ صفات ہیں یعنی وہ خصوصیات 5 ہیں۔ نمبر 1، متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو اندیکھی باتوں کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے بانٹتے ہیں۔ نمبر 4، ہر اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد یا ان سے پہلے کے پیغمبروں پر اتاری گئی۔ اور 5ویں چیز یہ کہ آخرت پر وہ لوگ پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلا سیکشن ہے سورہ کا۔ دوسرا سیکشن سورہ بقرہ کا آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ہے، اور اس میں منافقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہے، نمبر 1، منافق وہ ہیں کہ جن کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہے۔ نمبر 2، وہ دل کی بیماری یعنی روح کی بیماری رکھتے ہیں۔ نمبر 3، وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ مومنین کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ دوہری چال چلتے ہیں۔ نمبر 6، وہ گونگے ہوتے ہیں یعنی سچی بات بول نہیں پاتے۔
وہ بہرے ہوتے ہیں یعنی سچی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اندھے ہوتے ہیں یعنی سچی بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور آخری چیز یعنی نویں صفات ان کی یہ ہے کہ وہ ہر بات کو مذاق میں لیتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات تھی۔ سورہ بقرہ کا اگلا سیکشن یعنی تیسرا سیکشن آیت نمبر 21 سے 22 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ جواب یہ ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور خالق دونوں ہے، رب بھی ہے اور خالق یعنی بنانے والا بھی ہے۔ اس نے ہمارے لیے زمین اور آسمان بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے اور اسی پانی سے لوگوں کے لیے روزی اگائی ہے زمین سے، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے۔ پھر چوتھا سیکشن اور اس سورے کا جو کہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں تحدی قرآن ہے یعنی چیلنج کر رہا ہے قرآن، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں تو وہ قرآن میں موجود سوروں جیسا ایک سورہ لا کر دکھا دے، تو پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ سورہ بنا سکتا تو پیغمبر نے بھی یہ سورہ یا قرآن بنایا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرآن انسان کی بنائی چیز ہے تو آپ بھی ایک ایسا سورہ ہی لے آئیے، کتاب نہ لا سکیے تو، اور 1400 سال سے ایسا کوئی کر نہیں سکا۔ اب آئیے پانچویں سیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ پانچواں سیکشن اس بارے میں ہے کہ خدا کا انکار کیوں ممکن نہیں۔ اس بارے میں صرف ایک آیت ہے یعنی 28 نمبر آیت۔ خدا کا انکار اس لیے ممکن نہیں کیونکہ اسی نے ہم کو زندگی دی ہے، پھر وہی ہم کو موت دے گا اور پھر وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے اس کا انکار ممکن نہیں۔ اس سورے کا اگلا سیکشن یعنی چھٹواں سیکشن وہ کیا ہے؟ جناب آدم اور حوا کا قصہ ہے۔ یہ آیتیں تقریباً 30 نمبر آیت سے لے کے 38 نمبر آیت تک یعنی 9 آیتیں بنتی ہیں کہ جو اس بارے میں ہے۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب آدم کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، جب اسے بنا چکوں اس میں روح ڈالو تو تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ بھی گھمنڈ کرتے ہوئے۔ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ وہ ہے کہ جس کی ساری کائنات پر بادشاہت ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز پر اینٹتے ہیں، اصل تو مالک ہر چیز کا اللہ ہے، تو اس لیے گھمنڈ کرنے کا یا تکبر کرنے کا حق بھی صرف اللہ کو ہے، کبریائی اسی کی ہے۔ پھر آتے ہیں سورہ بقرہ کے 7ویں سیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سیکشن ذرا لمبا ہے اور یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ کم و بیش یہ ساری آیتیں 40 سے لے کر کے 96 نمبر 40 to 96 جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ بیچ بیچ میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ دوسرے ٹاپکس میں کے بارے میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو تقریباً 46-47 آیتیں ہیں یہودیوں کے بارے ہی میں رہتی ہیں۔ آئیے میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ 40 سے لے کر 44 نمبر آیت تک اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو 10 کام کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ نے 10 کام کا حکم دیا تھا۔ اول یہ کہ وہ نعمت کو یاد کریں، دوم یہ کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں، تیسرا یہ کہ صرف اللہ سے ڈریں، چوتھا یہ کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، پانچواں یہ کہ اللہ کا لحاظ رکھیں، چھٹا یہ کہ نماز کی پابندی کریں، ساتواں زکوٰۃ دیں، آٹھواں رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، نواں یہ کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں، اور 10واں یہ کہ قیامت سے ڈریں۔ یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں دراصل کن کے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودیوں کے لیے کہ ان کاموں کو وہ انجام دیں۔ پھر اب بات ہوتی ہے آیت نمبر 41 سے 42 تک کہ اللہ نے اس دور کے یہودیوں کو 4 چیزوں سے منع بھی کیا تھا۔ نمبر 1، قرآن کا انکار کرنے والی قوم پہلی قوم بننے سے، یعنی تم ایسا نہ ہو اے یہودیوں کہ تم ہی سب سے پہلے قرآن کا انکار کرو، یہ کہا تھا۔ نمبر 2، آیتوں کو سستا بیچنے سے روکا تھا اللہ نے۔ سستا بیچنے کا مطلب یہ کہ آیتوں کو کھیل کھلواڑ نہ سمجھیں اور اللہ کے پیغام کو سچا سمجھیں، سیریسلی لیں۔
नंबर 3, हक और बातिल की मिलावट करने से रोका था। उस दौर के यहूदी उलमा ये बहुत कर रहे थे कि वो सच्ची और झूठी बातों को मिला देते थे, जैसे आज के दौर में मीडिया कर रहा है, जैसे आज के दौर में बहुत से लोग कर रहे हैं। और फिर चौथी चीज जिससे यहूदियों को रोका था वो ये कि हक बात छिपाने से। याद रखिए, सच्ची बात छिपाना भी गुनाह होता है। सच्ची बात यानी सच पैगाम अल्लाह का अगर आपके पास आया है तो उसे आगे लोगों तक बढ़ाना ज़रूरी होता है। अलबत्ता यह ना सोचिए कि आप कल से व्हाट्सएप के और मैसेज बहुत ज़्यादा करने लग जाएं, इसका यह मतलब नहीं, बल्कि कुरान की बात को आगे बढ़ाना। फिर सूरह बकरा की 44 नंबर आयत है कि जिसमें कहा जा रहा है, लोगों तुम दूसरों से तो नेकी करने को कहते हो और खुद नेकी करना भूल जाते हो। फिर बकरा की 45 नंबर आयत है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें अल्लाह से मदद मांगनी है तो 2 चीज़ों के जरिए मदद मांगो, एक सब्र के जरिए और एक नमाज के जरिए। अब सब्र का मतलब यहाँ पर क्या है, तो उलमा ने बताया है कि यहाँ पर सब्र का मतलब रोज़ा है, यानी 2 चीज़ों के जरिए हमें अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए, एक नमाज और एक रोज़ा। फिर बकरा की 45 नंबर आयत है जिसमें यह कहा जा रहा है कि नमाज हर एक इंसान को बोझ लगती है सिवाय खाशिअ इंसान के। खाशिअ कौन है, जिसमें घमंड न पाया जाए। याद रखिए, अगर आपको नमाज और हमें नमाज बोझ लग रही है, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड पाया जाता है। जब वो घमंड मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुचल दिया जाएगा, तब हमें नमाज अच्छी लगेगी, भली लगेगी। फिर बकरा की 47 से लेकर 61 नंबर आयतों के बीच ये बातें बयान की गई हैं कि अल्लाह ने कौन सी नेमतें यहूदियों को दी थीं, गुज़िश्ता ज़माने के यहूदियों को। नंबर 1, कायनात के तमाम लोगों पर फजीलत दी। नंबर 2, फिरौन से छुटकारा। नंबर 3, दरिया के बीचों बीच रास्ता। नंबर 4, फिरौन को दरिया में डुबाना। नंबर 5, हजरत मूसा को किताब और फुरकान यानी सच और झूठ के दरमियान फर्क करने की सलाहियत देना। नंबर 6, बिजली गिरने से हुई मौत के बाद यहूदियों को दोबारा जिंदा करना। नंबर 7, यहूदियों पर बादलों का साया करना। नंबर 8, मन और सलवा यानी आसमानी खाना उतारना। नंबर 9, फिलिस्तीन में यहूदियों को दाखिला देना। नंबर 10, बाब हित्ता यानी वो गेट या वो दरवाज़ा के जिसके नीचे से गुजरने पर यहूदियों के सारे गुनाह माफ़ करने का अल्लाह ने वादा किया था, वो नेमत देना। और नंबर 11, हज़रत मूसा के हाथों पत्थरों के अंदर से चश्मा जाहिर करना यानी पानी का फव्वारा जारी करना। ये वो नेमतें थीं कि जो अल्लाह ताला ने यहूदियों को दी थी ज़माने जनाब मूसा के यहूदियों को। 2 आयतें और डिस्कस करता हूँ ताकि 50 आयतें सूरह बकरा की हो जाए। 48 नंबर आयत में आया, ऐ लोगों क़यामत के दिन से डरो जब न कोई चीज़ या रकम देकर जहन्नुम से आज़ाद किया जाएगा, न ही कोई सिफारिश चलेगी और न कोई मदद की जाएगी। फिर बकरा की यानी सूरह बकरा की 50वीं आयत में आया कि अल्लाह ने यहूदियों के लिए दरिया में रास्ता तो बना दिया, मगर जब फिरऔन और उसके साथी उसे पार करने लगे तो उन्हें उसी में डुबा दिया। यानी जनाब मूसा के वाक़े में हमको मिलता है, खुदावंद आलम हमको ये सिफत दे, इतना यकीन दे कि सामने दरिया था, यानी जब कोई रास्ता नहीं रहता तब भी अल्लाह अपने मानने वालों के लिए रास्ता पैदा करता, जैसे जनाब मूसा और उनके साथियों के लिए रास्ता पैदा किया था। है भी तकवा रखने वालों के लिए कुरान मजीद कहता है कि ऐसी जगह रास्ता पैदा करता है अल्लाह कि जहां पर रास्ते की उम्मीद नहीं होती। सूरह बकरा की आयत नंबर 51 और 52 से शुरू करता हूं, और इसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यहूदियों ने गाय के बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी, यानी शिर्क किया था, खुल्ला शिर्क किया था। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ने फिर भी उनको माफ़ कर दिया था। अल्लाह चाहे तो यह अल्लाह को कोई बाइंड नहीं कर सकता, अल्लाह चाहे तो शिर्क को भी माफ़ कर सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। कुरान की ऐसी आयतें भी हैं कि जिसमें अल्लाह की मर्जी के बारे में ऐसा कहा गया। फिर बकरा की आयत नंबर 55 में कहा कि यहूदियों ने हज़रत मूसा से कहा था कि वह अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं,
لیکن پھر ان پر ایسی بجلی گری کہ سب مر گئے، مگر بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یعنی انسان کو اللہ چاہے تو اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے رجعت کا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں جو لوگ مر چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس پر حالانکہ بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے، خاص طور سے اہل سنت حضرات، مگر یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح یہودیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ، ایسے ہی دور ظہور امام زمان میں لوگوں کو، خاص لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ پھر بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر وہ ایک خاص دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے گزر جائیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، مگر یہودی لوگ کتنے عجیب لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو بھی نہیں مانا، اور بجائے یہ کہ وہ حتہ کہتے انہوں نے ہنتا کہا اور پھر اس دروازے سے گزرے، یعنی وہ لفظ بدل دیا، اس لیے اللہ نے پھر انہیں معاف بھی نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہودیوں کے لیے باب حتہ بنایا تھا اسی طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے باب توبہ بنایا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس دروازے سے گزر جائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے جس میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے پانی کا سوال کیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم اپنی چھڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ بقرہ کی آیت نمبر 61، یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم آسمان سے آنے والے ایک طرح کے کھانے سے اکتا گئے ہیں، اس لیے آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز عطا کرے۔ اس پر جناب موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بہتر کھانے کو بدتر کھانے سے بدلنا چاہتے ہو؟ وہ جنتی کھانے کو اس دنیا کے کھانے سے بدلنا چاہتے ہو، مگر انہوں نے ایسا چاہا، یعنی یہودیوں نے پھر بھی اصرار کیا۔ بقرہ کی آیت نمبر 62، مومنوں کے ساتھ ساتھ اللہ ان یہودیوں، عیسائیوں اور ستارہ پرستوں کو بھی اجر دے گا جو اللہ اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں اور نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ آیت ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ آیت، اسی مفہوم کی آیت قرآن میں کم سے کم 3-4 جگہ اور گزری ہے کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں کو بھی اجر دے گا اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے اور قیامت کو مانتے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیک کاموں کو انجام دیتے ہوں گے، تو مومنوں کو بھی دے گا اور انہیں بھی دے گا اجر۔ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71، یہودی سب سے زیادہ بہانہ بازی کرنے والی قوم تھے اور وہ لوگ بہت بے ادب بھی تھے، کیونکہ انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اللہ تمہیں جب جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ لگتا ہے آپ مذاق کر رہے ہیں، پھر گائے کے بارے میں بہت سے بہانے کرنے لگے کہ کیسی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، کتنے سن کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بقرہ کی آیت نمبر 72-73، جب یہودیوں نے اللہ کے حکم سے گائے کے گوشت کو مردہ آدمی پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر گائے کے گوشت یا کوئی بھی جانور اللہ چاہے تو یہ کسی بھی چیز میں تاثیر رکھ سکتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، یہ اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ بقرہ آیت نمبر 75، یہودی کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جب انہوں نے اس کتاب کو بدل ڈالا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو پھر نئی کتاب یعنی قرآن کو ماننے کا کیا سوال۔ بقرہ آیت نمبر 80، یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں بس چند روز ہی جلائے گی اور اس کے بعد ہم اس میں سے نکال لیے جائیں گے۔ بقرہ کی آیت نمبر 83-84، خدا نے یہودیوں سے جن باتوں کا وعدہ لیا تھا وہ قرآن کے مطابق یہ ہیں۔ کن چیزوں کا وعدہ لیا تھا اللہ نے یہودیوں سے؟ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کریں گے، لوگوں سے اچھے انداز میں پیش آئیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں یا وطن سے نہیں نکالیں گے۔ اگلی آیت جو میں نے چنی ہے بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ آخرت یعنی جنت ان کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوگی، جس طرح سے وہ اس دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں، اسی طرح سے آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ جنت پر ہمارے قبضہ ہوگا۔ اللہ نے حضرت محمد کو حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ موت کی تمنا کریں، کیونکہ موت جلدی آئے گی تو یہودی جلد سے جلد جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بقرہ کی آیت نمبر 96، دنیا کی زندگی سے سب سے زیادہ پیار رکھنے والے لوگ یہودی ہیں،
یا مشرک لوگ ہیں، یعنی کئی خدا کو ماننے والے. یعنی دنیا کی زندگی سے سب سے زیادہ محبت دو قسم کے لوگوں کو، یا یہودیوں کو یا مشرکین کو. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی زندگی دی جائے. اگلی آیت بقرہ کی 99 نمبر آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ سوائے فاسق لوگوں کے، یعنی گناہگار لوگوں کے، کوئی اللہ کی نعمت، کوئی انسان اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتا. صرف گناہگار لوگ آیتوں کا انکار کرتے ہیں. نمبر 102 بقرہ کی، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ سحر اور جادو، یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب آپ یہاں پر ایک بڑی لمبی گفتگو کہ پھر کیا اللہ کی مرضی سے لوگ جادو ٹونا نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ میں ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہمارے اس سے باہر ہے کہ میں قرآن کی چونکہ بھی بات کر رہا ہوں، بعد میں الگ سے اس پر 10-15 منٹ بولا جا سکتا ہے. بقرہ کی آیت نمبر 104، اے مومنوں، جس وقت حضرت محمد تقریر کر رہے ہوں اس وقت ان سے راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں جب حضرت محمد واعظ و نصیحت کرتے تھے، اسپیچ دیتے تھے، تو ان کے اصحاب چاروں طرف بیٹھے ہوتے تھے. انہی میں آ کر کے کچھ یہودی بھی چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، اور دوران گفتگو ادھر کے لوگ، داہنی طرف کے لوگ، اگر پیغمبر بائیں طرف دیکھتے تھے تو داہنی طرف کے لوگ، دائیں طرف دیکھتے تھے تو بائیں طرف کے لوگ یہ کہتے تھے ہماری طرف نگاہ کیجئے، رائنا یعنی ہماری طرف توجہ کیجئے. لیکن اس رائنا لفظ کا ایک غلط معنی بھی ہے، اور وہ غلط معنی کیا ہے کہ ہمیں یہ جو ہے یہ ہمارا چرواہا ہے، یا ہمیں چرائیے، دونوں معنی میں. یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں کو دیکھو کیسے ہیں کہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ہمیں چرائیے. تو اللہ نے یہ آیت بھیج کر لوگوں سے کہا کہ تم لوگ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف نظر کیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم غلط فائدہ اٹھانے لگے ہماری کسی چیز سے، چیز وہ واجب نہ ہو، مستحب ہو یا مباح ہو، اور اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے لگ جائے، تو ہم اس کو کچھ عرصے کے لیے ترک کر سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، مباح کاموں کو البتہ. بقرہ 106، خدا اپنی نشانی اس وقت تک منسوخ نہیں کرتا، نہیں مٹاتا، جب تک کہ اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی نشانی نہ لے آئے. اب یہاں پر نشانی کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. معجزہ ہو سکتا ہے، پیغمبر ہو سکتے ہیں، یا پھر کتاب ہو سکتی ہے، یا پھر علماء ہو سکتے ہیں. اللہ کی یہ سبھی نشانیاں، ان سے بہتر ایک نشانی کو جب ختم کرتا ہے تو اس سے بہتر کوئی نشانی اللہ لے آتا ہے. بقرہ کی آیت نمبر 111، یہودی اور عیسائی دونوں کہتے تھے کہ سوائے ان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. بقرہ کی 111 اور 12، قیامت کے دن جنت میں جانے اور اجر و ثواب پانے کی 2 شرطیں ہوں گی. نمبر 1، خدا کے سامنے پوری طرح جھکا ہونا. نمبر 2، نیک عمل، یعنی پہلی چیز سبمیشن ہو اور دوسری چیز گڈ ڈیڈ اور گڈ ایکشن ہو تو ہمیں جنت ملے گی. بقرہ کی آیت نمبر 119، خدا نے حضرت محمد کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اگر لوگ ان کی بات نہ مانیں اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں تو حضرت محمد سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. بقرہ کی آیت نمبر 120، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں. یعنی یہودی اور عیسائی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے طور سے یہودی یا عیسائی بنے، تبھی وہ ہم سے خوش ہوں گے، تبھی وہ ہم سے راضی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھی بات ان کی مان لیں. یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو آپ کو اپنی طرف جھکانا چاہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جھک جائیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا ہم نرم رویہ اختیار کر لیں تو کیا جاتا ہے. جواب یہ ہے کہ تھوڑا نہیں، وہ ابھی تھوڑا کہہ رہے ہیں، بعد میں وہ آپ سے کہیں گے نہیں اور اس سے زیادہ، پھر اس سے بھی زیادہ، جب تک کہ آپ پورے طور سے ان کے سامنے تسلیم نہیں ہو جائیں گے. اب بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو انسانوں کی امامت عطا کی. اس کے بعد بقرہ کی آیت نمبر 129 سے لے کر کے 124 سے لے کر 140 تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا سیکشن نمبر 8 ہے، 8واں حصہ ہے، کہ جس میں جناب ابراہیم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں ہی صرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے کل 8 دعائیں اللہ سے مانگی ہیں. یہ دعائیں 124 نمبر آیت سے لے کر 129 نمبر آیت تک ہیں. نمبر 1 دعا،
اپنی آنے والی نسل کے لیے امامت مانگی۔ نمبر 2 مکے کو امن کا شہر بنانے کی دعا مانگی۔ نمبر 3 اہل مکہ میں جو ایمان والے ہوں انہیں پھلوں کی شکل میں روزی دینے کی دعا مانگی۔ نمبر 4 کعبہ بنانے کے کام کو قبول کرنے کی دعا مانگی۔ نمبر 5 خود کو اور اسماعیل کو اور دونوں کی نسل میں کچھ لوگوں کو مسلمان بنانے کی دعا مانگی۔ نمبر 6 دعا ان کی تھی عبادتوں کا طریقہ بتانے کی دعا کہ یا اللہ ہمیں عبادتوں کا طریقہ بتا۔ اور 7ویں دعا یہ تھی کہ اپنے اور اپنے بیٹے اسماعیل پر نگاہ کرم کرنے کی دعا۔ اور 8ویں چیز جو جناب ابراہیم نے مانگی وہ یہ تھی کہ آنے والے زمانے میں میری نسل میں ایک رسول ضرور بھیجنا کہ جو آخری نبی تھے وہ جناب ابراہیم کی نسل میں آئے تھے۔ بقرہ کی آیت نمبر 130 قرآن کہتا ہے کہ کوئی بیوقوف ہی شخص ہوگا جو جناب ابراہیم کے راستے پر نہیں چلے گا، یعنی جناب ابراہیم کا راستہ عقل مندی کا راستہ ہے۔ اب جناب ابراہیم کا راستہ کیا ہے، اس بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ میں کچھ باتوں کو یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہیں سنت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو ایک خدا کو ماننا، یہ جناب ابراہیم کا راستہ ہے۔ پھر یہ سنت ابراہیم کون کون سی چیزیں؟ سر میں مانگ نکالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار مسواک کرنا، مونچھیں تراشنا، بغل کے بال مونڈنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، ختنا، پانی سے استنجا کرنا اور ناخن کاٹنا وغیرہ۔ پھر بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر اتاری گئی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ ہم پیغمبروں میں کچھ فرق نہیں کرتے، یعنی تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے پوری طرح تسلیم ہیں، یعنی سبمٹ ہیں، یعنی سمرپت ہیں۔ بقرہ کی آیت نمبر 138 قرآن کا کہنا ہے کہ رنگ تو بس اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اب اللہ کا رنگ کا کیا مطلب ہے؟ کالا، سفید، ایسا کوئی رنگ؟ تو اس بارے میں کئی باتیں کہی گئی۔ مثلا ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رنگ کا مطلب حضرت ابراہیم کا راستہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسان ہر کام میں بس اللہ کی مرضی کا خیال رکھے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 140 حضرت محمد کے دور کے یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، جبکہ ان کے دور کے عیسائی یہ کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ لیکن نہ تو حضرت ابراہیم یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے۔ یہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 140 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے کہ جو اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے پاس کون سی اللہ کی گواہی موجود ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر، اس کے نیچر میں، اس کی انسٹنکٹ میں، اس کی فطرت میں اللہ کا اقرار موجود ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں، جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دراصل اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں، یہ یاد رکھیے کہ جو بعد میں سکھائی جائے، کلمہ پڑھا کر کے سکھائی جائے، جس طرح سے عیسائیت میں بیپٹزم ہوتا ہے، یعنی ایک غسل دیا جاتا ہے، ویسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک یہ کہ اس فطرت کو جو اندر اللہ کی گواہی موجود ہے ظاہر کر دیتے ہیں، وہی مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو لوگ اس گواہی کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے وہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ بقرہ کی آیت نمبر 140 کے مطابق۔ یہاں تک ہمارا دوسرا لیکچر ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوگا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ ہماری کوئی اس وقت مشکل ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمیں کچھ ذہنی پریشانی ہے، اس قرآن کے صدقے میں، محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہماری اس ذہنی پریشانی کو دور کر دے۔